ایک چھوٹے گاؤں کا لڑکا جس کا نام احمد تھا، اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ غربت تھی اس کے گھر میں اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اسکول جاتا تھا لیکن اس کے پاس جوتے تک نہیں ہوتے تھے۔ اس کا باپ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھا تھا، تو احمد اپنے والد کو کہتا ہے کہ میرے ابو، میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس پریشانی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا باپ مسکرایا اور کہا کہ بیٹا، خواب دیکھنے سے غربت دور نہیں ہونے والی۔ تو آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ اس نے کہا کہ ہم کئی راتیں بھوکے سوتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ بس ایسی ہی باتیں سوچو یا پھر باتیں کرنے سے اگر پوری ہوتی تو آج میں ایک بادشاہ ہوتا۔ یہ بات احمد کے دل پر لگی، مگر اس نے ہار نہیں مانی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جب ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتا ہے تو ہم بہت ہی جلد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ہار مان لیتے ہیں اور ہم وہ کام کرنے کے لیے سوچتے تک نہیں ہیں۔ مگر یہ تھا کہ احمد نے سوچا کہ یار، میں نے ہار نہیں ماننی، میں نے ایک نہ ایک دن اپنی زندگی بدلنی ہے اور اپنے والدین کو خوش کرنا ہے۔ تو احمد نے سوچا کیوں نہ یار اپنی محنت آپ کے تحت کچھ کیا جائے اور اپنی زندگی کو بدلا جائے۔ اور ہوا یہ کہ احمد صبح سویرے جلدی اٹھتا تھا، جبکہ اسکول کا ٹائم اس کے 8 بجے کا تھا، لیکن وہ صبح کے سویرے 5 بجے اٹھ جاتا تھا اور وہ لوگوں کے گھر جا کے تھوڑا بہت کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے اور وہ اپنے خراجات پورے کرتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں اپنے والدین پہ برڈن نہ بنوں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر کام ہی اپنے والدین پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے ہی پیسے لیتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی کام ہو، ابا جی پیسے دیجیے گا، ابا جی پیسے دیجیے گا۔ اس نے یہ سوچی کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کروں گا اور ایک دن اپنا نام بھی روشن کروں گا اور اپنے والدین کا بھی نام روشن کروں گا۔ ایک دن اس کے اسکول میں ایک فنکشن ہوتا ہے جس کا موضوع ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کالج لائف ہوتی ہے تو سارے ہی بچے بن ٹھن کے آتے ہیں، لائک بہت ہی اچھی پرسنالٹی، کپڑے نیو کپڑے، اور لائک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فنکشن جب ہو کالج میں یا پھر اسکول میں تو ہم کیسے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ مگر احمد سادہ لڑکا تھا اور اس کے پاس اتنا پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ نئے کپڑے لے یا پھر کوئی اچھی حالت میں کالج جائے۔ بٹ اس نے اپنی سادگی کو یہ نہیں کہا کہ اسے غربت ہے یا کچھ بھی نہیں، وہ گیا فنکشن پہ اور جب اس کی باری آئی تو اس نے صرف اتنا ہی بولا کہ میرا مقصد امیر ہونا نہیں ہے، میرا مقصد اپنے والدین کو خوش کرنا ہے، میرا مقصد اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی بھی اگر میں کامیاب ہو گیا تو جو زندگی کا میرا مین مقصد ہے، میری والدہ کبھی یہ نہ پوچھے کہ آج کھانا کیسے بنے گا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسی سٹوری اس نے سنائی تو ہم ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، ویسے ہی احمد ایموشنل ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گیا، جس کی وجہ سے پورا حال خاموش ہو گیا اور جو ججز تھے ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یہ ہوا کہ جب رزلٹ آیا، مینس کہ اس فنکشن کا جو انعامات دینے تھے، تب احمد کی فرسٹ پوزیشن آتی ہے اور تب ان کے اساتذہ نے احمد کی ریئل پرسنالٹی کو پہچانا، مینس کہ احمد کی جو سوچ تھی اس کو انہوں نے پہچانا اور انہوں نے احمد کو اسکالرشپ بھی دی، جس کی وجہ سے یہ جو فنکشن تھا یہ احمد کی کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اور اس طرح جب اسے اسکالرشپس ملنا سٹارٹ ہو گئیں تب احمد نے اپنی محنت اور بڑھا دی اور وہ کامیابی کی طرف بڑھتا گیا۔ سالوں بعد ایسا ہوا کہ احمد کی کامیابی رنگ لائی اور احمد ایک ترقی یافتہ اور کامیاب انسان بن گیا۔ اور جیسے ہی وہ کامیاب انسان بنا، اس نے اپنے والد کو کہا کہ میرے ابو، آپ صحیح کہتے تھے کہ خواب دیکھنا تو آسان ہوتا ہے مگر ان کو پورا کرنا بہت ہی زیادہ مشکل۔ تو جب احمد نے اپنے باپ کو یہ کہا، احمد نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، میں نے اپنی محنت جاری رکھی اور میں نے اپنی محنت سے ہی اپنے خواب کو پورا کیا ہے۔ تو ایسی بات سن کے اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ جب اس کے والد کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے تو وہ لمحہ آپ کو پتہ ہے جب ہمارے والد صاحب ہمارے سامنے رونے لگ جائیں، مینس کہ ایموشنل ہو جائیں، تو اس وقت ہم پہ کیا گزرتی ہے۔ تو جب احمد نے اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے والد کو گلے لگایا اور کہا کہ میرے والد، آج کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا بیٹا اب کامیاب ہو چکا ہے۔ اور اس دن جب اس نے اپنے والد کو یہ بات کی اور اس کا والد نے مسکرا کر احمد کو گلے لگایا، اس دن احمد نے کہا کہ آج میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ تو اس سے جو سبق تھا، یہ پوری کہانی جو تھی، اس سے ایک ہی سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ محنت کرنے سے انسان
اپنے خوابوں کو ضرور پورا کر لیتا ہے، کیونکہ خواب تو ہر انسان دیکھ لیتا ہے مگر اس کو پورا کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوتی۔ اب میں کچھ بھی کر لوں، میں بس سوچوں کہ یار میں ایک دن امیر ہو جاؤں گا اور میں محنت نہ کروں، بس گھر ہی بیٹھا رہوں، تو میں کبھی امیر ہونے والا نہیں ہوں جب تک میں محنت نہ کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ اگر ہم اس بات کو بھی پکڑ لینا تب بھی ہمیں کامیاب ہونے کا راستہ آرام سے مل جاتا ہے کہ ہم کیا کریں اور جلدی اپنی حالت بدلیں اور کامیاب ہو سکیں۔ دوستو، جب تک انسان ہمت نہ کرے اور بس خواب دیکھتا رہے تو خواب پورے کرنا بہت ہی زیادہ مشکل اور امپاسبل ہے۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ میں ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں یہ تین چیزیں ہیں تو آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا خواب بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو تھوڑا بہت اس سے سبق بھی ملا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فرینڈ بھی اپنی حالت بدلے، تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے